بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ اس سے پہلے عورتوں ہی کے مسائل بیان ہو رہے تھے اور یہاں سے بھی عورتوں ہی کے مسائل ہیں، درمیان میں پھر بمناسبت مقام توبہ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جاہلیت میں ایک رسم تھی، اس رسم کا توڑ کر رہے ہیں کہ عورت کو مال کی طرح اپنی ملکیت سمجھا جاتا تھا۔ جیسے مال کا انسان مالک ہوتا ہے، ایسے ہی جس عورت سے شادی کر لی ہے اب وہ صرف بیوی ہی نہیں بلکہ وہ اپنا مال بھی ہے، تو اس کی جان کے بھی اپنے آپ کو مالک سمجھتے تھے۔ اب اس ایک ظلم کی وجہ سے صدہا قسم کے ظلم اس عورت پر ہوا کرتے تھے۔ مثلا مثال کے طور پہ اگر وہ مرد فوت ہو جائے تو جس طریقے سے اس کے باقی مال کے وارث بنتے تھے، اسی طریقے سے اس کی بیوی کے بھی وارث بن جاتے تھے، چاہے تو خود ہی اس سے نکاح کر لیں، یہاں تک کہ اس کا جو سوتیلا بیٹا ہوتا یعنی اس کے خاوند کا کسی دوسری بیوی سے جو بیٹا ہوتا وہ بھی اس سے نکاح کر لیتا تھا، اور اسی طریقے سے چاہتے تو کسی سے مال لے کر اس سے اس کا نکاح کر لیتے، اور چاہتے تو اس کو گھر میں روکے رکھتے، اس کو قید رکھتے یہاں تک کہ وہ مر جاتی اور اس کے مال پر قبضہ کر لیتے۔ تو اس طرح کے اور خاوند کی طرف سے بھی مختلف طرح کے مظالم ہوا کرتے تھے، چونکہ وہ مالک اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ تو اس وجہ سے اگر عورت کو مال ملا ہے کسی کی وراثت سے، کسی کی وارث بنی اور اس کے حصے میں مال آیا ہے، یا اس کو اپنے میکے والوں نے کچھ ہدیہ وغیرہ دیا ہے، تو اب وہ اس کے مطلقاً مالک نہ سمجھی جاتی تھی۔ اس کا جو خاوند تھا یا اس کے جو سسرال کے مرد تھے وہی اس مال کے مالک سمجھے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر کسی مرد کو کوئی عورت پسند نہیں تھی، اس کو اپنی بیوی پسند نہیں ہے، تو اب نہ تو اس کے حقوق ادا کرتا اور نہ ہی اسے طلاق دے کر آزاد کرتا کہ وہ کہیں اور نکاح کر سکے، بلکہ اس کو پریشان کرتا رہتا کہ یا تو حق مار معاف کر دے، اور اگر دیا ہوا ہے تو وہ واپس کر دے، یا اس کے پاس کوئی مال ہے تو وہ اس کو واپس اس کو دے دے، پھر یہ اس کی جان چھوڑے گا۔ اسی طریقے سے اس کے جو وارث ہوتے ان کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ بھی عورت کو روکے رکھتے، کسی دوسری جگہ نکاح نہ کرنے دیتے کہ وہ ادھر ہی مر جائے، اس کے مال کے وارث بن جائے، یا پھر اگر مال وغیرہ ہے تو وہ دے کر اپنی جان چھڑائے۔ تو اس طرح کے مختلف طرح کے مظالم عورت پر ڈھائے جاتے تھے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ختم کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن جاؤ۔ اب زبردستی کا یہ جو لفظ آیا یہ اس وجہ سے نہیں کہ عورت اگر خود اجازت دے اپنی ملکیت کا تو پھر مرد وہ اس کا مالک بن جائے گا، اگر وہ خود اجازت دے تب بھی مرد اس کا مالک نہیں بن سکتا، کیونکہ شریعت میں آزاد انسان غلام نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کہہ لگائی ہے زبردستی والی، یہ تو اس وجہ سے لگائی ہے کہ اس وقت کا ماحول ہی اس طرح کا تھا، کیونکہ کوئی بھی عقل و ہوش والی عورت اپنے آپ کو کسی کی مملوکہ نہیں بنا سکتی۔ کوئی بے وقوف عورت ہو وہ اپنے آپ کو اگر کسی کے مملوکہ بنا دے تب بھی شریعت اس کا اعتبار نہیں کرتی۔ اور دوسری بات، جہاں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز سے منع کیا ہے تو اس کے لیے نہیں کے الفاظ استعمال ہوئے، یہاں پر فرمایا لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اس میں ایک اشارہ تو اس طرف ہے کہ یہ انتہائی بڑا گناہ ہے، اور دوسرا اشارہ اس طرف ہے کہ اگر کسی بالغ عورت کا اس کی رضامندی کے بغیر کہیں بھی نکاح کر دیا جائے یا خود اس سے نکاح کر دیا جائے تو یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، یہ کالعدم ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے درمیان میاں بیوی والا رشتہ جائز نہیں ہوتا، اور نہ ہی نسب اور وراثت کے احکام یہاں پر جاری ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر مہر معاف کرا لیا اور عورت نے دل سے معاف نہیں کیا یا زبردستی معاف کرا لیا تو یہ بھی کسی صورت مرد کے لیے جائز نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور تم ان کو نہ روکے رکھو، یعنی ان کے خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد اگر وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہیں تو تم ان کو نہ روکو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ،
تاکہ تم ان سے لے لو بعض وہ مال جو تم نے انہیں دیا ہے، وارثوں نے دیا ہے یا خاوند نے دیا ہے۔ تو یہ خاوند کو بھی حکم ہے کہ اگر اس کو پسند نہیں یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو وہ اس کو چھوڑتا بھی نہیں اور تنگ بھی کرتا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ مال واپس کر دے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ایک صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے جس میں مرد عورت کو روک سکتا ہے جب تک کہ وہ اس کو مال نہ دے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کی طرف آئیں۔ اور کھلی بے حیائی کی تفسیر علماء نے مختلف تفسیر کی ہیں، بد زبانی سے بھی، جو بد زبان ہو، زبان چلاتی ہو، یا اسی طریقے سے زنا وغیرہ کا ارتکاب کرتی ہو، اس طرح کی اگر ہو تو اس کی اجازت ہے کہ اس کو روک لے، کیونکہ یہاں پر قصور عورت کا ہے، مرد کا نہیں ہے، اس لیے روک لے جب تک کہ وہ اپنا حق مار معاف نہیں کرتی، یا اگر لیا ہوا ہے تو واپس نہیں کرتی، تو مرد اس کو بے شک طلاق نہ دے۔ وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ زندگی گزارو اچھے انداز میں۔ فإن کرہتموہن، پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو، یعنی کہ بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو ناپسند کرتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو آزاد کر دیا جائے، ان کو طلاق دے دیا جائے۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو امید ہے کہ قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر کثیر کر دے، کہ ہو سکتا ہے یہ انسان کے راحت و آرام کا سبب بنے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے اولاد پیدا ہو جو نیک و صالح ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں کہ جو بیوی پسند نہیں اسی کو راحت کا ذریعہ بنا دیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے میں دوسری بیوی کا ارادہ رکھتے ہو، یعنی کہ اس کو اپنے نکاح میں رکھتے ہوئے یا اس کو فارغ کر کے دوسری کا ارادہ رکھتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور اس کو تم نے ڈھیروں مال دے رکھا ہے پہلے والی کو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس سے کچھ بھی نہ لو۔ یعنی کہ اگر کسی مرد کو ایک بیوی پسند نہیں ہے، اس کو چھوڑ کر دوسری سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو پہلی کو جو بھی مال وغیرہ دیا ہوا ہے، چاہے مہر کی صورت میں دیا ہوا ہے یا ہدیہ وغیرہ گفٹ دیا ہوا ہے مالکانہ طور پر، کیونکہ میاں بیوی کے درمیان جو گفٹ ہوتا ہے اس کی پھر واپسی شرعاً جائز نہیں ہے۔ انسان ویسے اگر کسی کو کوئی ہدیہ وغیرہ گفٹ دیتا ہے اس سے واپس لے سکتا ہے، لیکن میاں بیوی کے درمیان اگر اس طرح کا کوئی تبادلہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو گفٹ وغیرہ دیتے ہیں مالکانہ طور پر، تو وہ پھر ایک دوسرے سے واپس بھی نہیں لے سکتے، اور نہ ہی وارث لے سکتے ہیں، وہ اس کی ملکیت میں آ جاتا ہے۔ تو اگر مرد نے اس سے پہلے والی کو مال وغیرہ دیا ہوا تھا تو اس سے واپس نہیں لے سکتا، اور نہ واپس لینے کی 3 وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اور اس کا گناہ ہونا 3 صورتوں میں بیان کیا ہے۔ پہلی صورت اتأخذونہ بہتانا و اسما مبینا، کیا تم اس سے وہ مال لیتے ہو اس پر کھلا گناہ کرتے ہوئے بہتان کا الزام لگا کر؟ کیوں؟ اس لیے کہ مال لینے کی ایک ہی صورت شریعت نے بیان کی ہے کہ اگر عورت بد چلن ہو یا بد زبان ہو، تو یہی ایک صورت ہے اس سے مال لینے کی یا اس کا مال روک لینے کی۔ اب اگر وہ عورت ویسی نہیں پھر بھی مرد اس سے مطالبہ کرتا ہے، اگرچہ زبان سے تو وہ اس کو بد چلن نہیں کہہ رہا، لیکن ماحول معاشرے والے کیا سمجھیں گے کہ کیوں اس سے مال لے رہا ہے، کہ بد زبان ہوگی یا بد چلن ہوگی۔ تو اب اس چیز کا اظہار اس کے عمل سے ہو رہا ہے، اس وجہ سے فرمایا کہ یہ اسم مبینہ، کہ یہ کھلا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اور یہ اس پر بہتان ہے۔ اور دوسری صورت وکیف تأخذونہ، کہ تم اس سے مال کیسے لیتے ہو، وقد افضى بعضکم الی بعض، کہ تم ایک دوسرے کی طرف بے حجاب ہو چکے ہو۔ اور مار دیا کس لیے جاتا ہے؟ اسی لیے دیا جاتا ہے کہ عورت اس کے لیے حلال ہوتی ہے۔ اب اس کی حلت کو تو استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے بدلے میں جو مہر وغیرہ اس کا مقرر ہے، شریعت نے اس کا حق مقرر کیا ہے، وہ اس سے روک لیا جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک طرح کی بغیرتی بھی ہو گئی۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یہ تیسری صورت کہ انہوں نے تم سے پختہ عہد لیا ہے، اور پختہ عہد سے مراد یہاں پر نکاح کا عہد ہے، کہ نکاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر اور پورے مجمع کے سامنے
خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے اور ایک دوسرے سے عہد و پیمان کی صورت ہوتی ہے، تو اب نکاح میں بھی تو یہی چیز ہوتی ہے کہ مہر کے بدلے میں عورت اس کے لیے حلال ہو رہی ہے، تو یہ ایک عہد ہو چکا ہے۔ اب یہ اس کی حلت کو تو استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کا جو بدل اس نے دینا تھا وہ اس سے روک رہا ہے یا اس سے واپس لے رہا ہے، تو یہ کوئی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔